السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم نے دو ٹوک الفاظ میں اعلان کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یعنی اس بابرکت کتاب کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ جل شانہ نے اٹھایا ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کی حفاظت اس طرح فرمائی کہ اس کو ننھے اور معصوم بچوں کے دل میں محفوظ کر دیا۔ دنیا نے لاکھ جتن کیے، قرآن کے لاکھوں نسخوں کو نظر آتش کیا گیا، کتب خانے اجاڑ دیے گئے، قرآن پڑھنے اور لکھنے پر پابندیاں لگا دی گئیں، لیکن جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھا رکھا تھا وہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا رہا۔ نہ اس کے لیے قلم کی ضرورت تھی اور نہ ہی کاغذ کی۔ اللہ نے حفاظت کے سارے اسباب اور وسائل اختیار کیے۔ آج 1450 سال ہو گئے لیکن قرآن کا ایک نقطہ بھی نہیں بدلا۔ اگر کوئی قرآن کا غلط نسخہ لاتا بھی ہے تو ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ ہی اس کی پول کھولنے کے لیے کافی ہوگا۔ ہماری قوم کا ایک بچہ ہی اسلام کے دشمنوں کے ہتھ کنڈے کو توڑنے کے لیے کافی ہے۔ قرآن کریم آخری کتاب ہے جو آخری نبی پر اتری۔ 1,24,000 انبیاء علیہم السلام میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مہر نبوت سے نوازا گیا، کیونکہ قرآن بھی ایک مہر ہے جو تمام کتابوں پر لگا دی گئی۔ تمام کتابوں کے بعد قرآن کریم نازل ہوا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے آخری نبی، آپ آخری مہر ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم تمام آسمانی کتابوں میں آخری کتاب ہے، اور یہ تمام کتابوں کے آخر میں ایک مہر لگ گئی ہے کہ اس کے بعد کوئی کتاب آسمان سے نازل نہیں ہوگی۔ یہ آخری کتاب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ ابھی حال ہی میں اشاعت العلوم مکل کوا کے ایک طالب علم نے محض 3 ماہ میں قرآن کریم حفظ کر لیا۔ یہ واقعہ ناممکن تو نہیں ہے، لیکن اس دور میں مشکل ضرور ہے، جب کہ موبائلوں کا دور ہے۔ ہمارے بچے اور ہم خود موبائلوں میں لگے رہتے ہیں، ٹیلی ویژنوں میں لگے رہتے ہیں، دنیاوی مشاغل میں لگے رہتے ہیں۔ اس دور میں اتنی جلدی قرآن کریم کا حفظ کر لینا ایک مشکل کام ہے۔ اس واقعے نے مجھے ان اسلاف کی یاد تازہ کرا دی جنہوں نے قرآن کریم سے بے حد درجہ عشق کیا اور قرآن و حدیث کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ بہتوں نے تو ان میں سے بہت کم عمری میں اور بہتوں نے بہت ہی کم مدت میں حفظ کلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے، اور بہتوں نے حدیث و تفسیر کو موضوع بنا لیا، جیسے امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری احادیث کے حافظ تھے۔ ایک بار جس کتاب کو سرسری طور پر پڑھ لیتے وہ زبانی یاد ہو جایا کرتی تھی، لیکن اللہ کی مرضی کے حافظ نہیں تھے۔ شیخ جون پوری حضرت مولانا محمد یونس رحمہ اللہ تعالی، جو امیر المؤمنین فی الحدیث تھے، وہ حافظ نہیں تھے، حالانکہ آپ کو ہزاروں حدیث زبانیات تھیں۔ صرف بخاری اور مسلم نہیں، آپ کی تمام حدیثوں پر دسترت تھی۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالی نے آپ پر اعتماد کیا اور آپ پر بھروسہ کیا، اور آپ کو نہایت ہی کم عمری میں، جب آپ نوجوانی کے عالم میں تھے، آپ کو بخاری شریف پڑھانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ لیکن اللہ کی قدرت اور اللہ کی مرضی نہیں تھی۔ حافظ الحدیث تھے لیکن حافظ القرآن نہیں تھے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی، جو عالم اسلام کا قیمتی اثاثہ ہیں، وہ بھی حافظ نہیں ہیں۔ لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے بہت جلد اس نعمت سے اپنے آپ کو مالا مال کر لیا،
بلکہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ان کو مالا مال کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت جلد اس نعمت سے سرفراز کر دیا۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد، ان کو امام صاحب نے مشورہ دیا کہ قرآن حفظ کر لو۔ یہ حکم ملتے ہی انہوں نے 1 ہفتے میں قرآن کریم حفظ کر لیا۔ حضرت ہشام کہتے ہیں کہ میرے چچا نے قرآن یاد نہ ہونے کی بنیاد پر مجھے طعنے دینے شروع کیے، مجھے لعنت و ملامت کرتے کہ تجھے قرآن یاد نہیں۔ مجھے بڑی غیرت آئی، میں نے قسم کھا لی جب تک قرآن کریم حفظ نہیں کروں گا گھر سے باہر قدم نہیں نکالوں گا۔ چنانچہ میں گھر میں بند ہو گیا اور میں نے محض 3 دن میں قرآن کریم حفظ کر لیا، اس کے بعد میں گھر سے نکلا۔ اسی طرح قاضی ابو عبداللہ نے صرف 5 سال کی عمر میں حفظ مکمل کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال کی عمر میں، اور علامہ جلال الدین سیوطی نے 8 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا تھا۔ اور یہی نہیں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی دارالعلوم دیوبند ہیں، جب حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو دوران سفر رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ تراویح کے لیے کوئی حافظ نہیں تھا، پانی کے جہاز سے سفر کر رہے تھے جس میں مہینوں درکار ہوتے ہیں، کئی مہینوں میں سفر مکمل ہوتا ہے یہ حج کا۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بعض رفقا نے کہا کہ قرآن کریم کا حافظ کوئی نہیں ہے اور رمضان کا مہینہ آن پہنچا ہے، رمضان کا مہینہ آن پہنچا ہے، اس مہینے میں قرآن کریم کو کس طرح سنا جائے، تراویح میں قرآن کریم کس طرح سنا جائے۔ چنانچہ آپ کے رفقا نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی سے کہا کہ آپ ہی قرآن کریم حفظ کر لیجئے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے اصرار پر روزانہ 1 پارہ یاد کرتے اور رات کو تراویح میں سنا دیتے۔ اس طرح رمضان کے ساتھ ساتھ حفظ قرآن بھی مکمل ہو گیا۔ ادھر رمضان مکمل ہوئے، ادھر حضرت مولانا قاسم نانوتوی کا قرآن کریم بھی مکمل ہو گیا۔ اور زیادہ دور کی بات نہیں ہے، قریب ہی کے زمانے میں کو لے لیجئے، ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا مسیح الامت مسیح اللہ خان جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص، شاگرد رشید، اور پاکستان کے تمام علماء کے استاذ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ، حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب، حضرت مولانا منظور مینگل جیسے ہزاروں علماء کرام کے استاذ، اور یہی نہیں بلکہ ہندوستان میں جلیل القدر علماء کے استاذ حضرت مولانا مسیح سلیم اللہ خان جلال آبادی رحمہ اللہ تعالی، جن کے ابھی چند سال پہلے ہی وفات ہوئی ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے صرف 27 دن میں ہی قرآن کریم کو مکمل حفظ کر لیا تھا۔ اسی طرح مولانا احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے بھی صرف 1 ماہ میں قرآن کریم حفظ کر لیا تھا۔ حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب اجراڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ ماں کی گود میں ہی تھے کہ پاؤ پارے کے حافظ ہو گئے تھے۔ بعض دفعہ انسان جب ٹھان لیتا ہے تو اللہ بھی اس کی مدد فرماتے ہیں اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایسی بھی بہت سے واقعات ہیں جنہوں نے عمر کے آخری دور میں حفظ کلام اللہ کی نعمت سے سرفراز ہوئے۔ قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے خود لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ اللہ جل شانہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے جس چیز کا وعدہ لیا ہے اس وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کے سینوں میں قرآن کریم کو محفوظ فرما کر قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر دیا۔ اب دشمن کتنی ہی طاقت لگا لے، دشمن کتنا ہی زور لگا لے، اس قرآن کریم کو ختم کرنے کے لیے نسلیں تو ختم ہو جائیں گی، دشمنوں کی طاقتیں تو ختم ہو جائیں گی،
لیکن یہ قرآن کریم نہ تو مٹا ہے اور نہ مٹے گا، یہ قرآن نہ ختم ہوا ہے اور نہ ختم ہوگا۔ یہ چند سطور میں آپ کے سامنے اس واقعے کو لے کر حاضر ہوا تھا کہ جو واقعہ جامعہ اشاعت العلوم اکل کوہ مہاراشٹر میں پیش آیا کہ ایک طالب علم نے محض 3 ماہ کی مدت میں قرآن کریم حفظ کر لیا۔ یہ کوئی نادر واقعہ تو نہیں، لیکن اس میں جو مجھے عجیب بات لگی وہ یہ لگی کہ اس بچے کے استاذ کہتے ہیں کہ جب میں بچے کو کوئی کھانے کی چیز دیا کرتا تھا، اس کو بسکٹ وغیرہ دیتا تھا، تو اگلے دن میں دیکھتا کہ وہ بسکٹ اس کی جیب میں ہوتے تھے۔ میں بچے سے پوچھتا کہ بیٹے یہ بسکٹ کیوں نہیں کھائے؟ تو بچہ کہتا حضرت میرے پاس کھانے کا وقت ہی نہیں تھا، مجھے کھانے کا وقت ہی نہیں ملا۔ یہ محنت تھی، یہ اس بچے کی لگن تھی، یہ اس بچے کا قرآن کریم سے عشق تھا کہ اس نے کھانے میں بھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا اور سارا وقت قرآن کریم میں لگا دیا۔ اس بچے کے اس واقعے کو پڑھ کر ان بزرگوں کی بھی یاد آ گئی جنہوں نے قرآن کریم کی سعادت سے بہت جلد، جنہوں نے قرآن کریم بہت ہی کم دنوں میں حفظ کر لیا تھا، اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ان اسلاف کی، ان بزرگوں کی بھی یاد آ گئی جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ جل شانہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ بعض واقعات ایسے بھی ہیں کہ بزرگوں نے صرف ستو پھانک کر اپنی زندگی گزاری۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے، آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے جب حساب لگایا ہے کہ روٹی کے چبانے میں، اس کو نگلنے میں جو وقت خرچ ہوتا ہے اور جو صرف ستو پینے میں وقت خرچ ہوتا ہے، ان دونوں کے وقت میں اتنا وقت میرا ضائع ہو جاتا ہے کہ میں اتنی دیر میں اللہ جل شانہ کا ذکر کر لیتا ہوں، میں تسبیح پڑھ لیتا ہوں، تو میری تسبیح پڑھنے کا وقت بچ جاتا ہے، اس لیے میں ستو پھانک کر گزارا کر لیتا ہوں۔ آخر میں اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی قرآن کریم سے محبت عطا فرمائے، ہمارے اندر بھی قرآن کریم کا عشق، اور ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ تعالی قرآن کریم کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔